الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات مولا سلامت رکھے عزائے مولائے مظلوم کربلا کو بپا کرنے والوں کو مشن امام حسین علیہ السلام میں جس حد تک بھی جس نے حصہ ڈالا ہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو اس کو اس کا فائدہ اس دن پتہ چلے گا جس دن ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان نظر آئے. خدا شاہد ہے یہ باتیں اس اعتبار سے قطعاً نہ لی جائیں کہ کوئی صاحب منبر اس طرح کی گفتگو کر کے خدا نہ کرے کسی انسان کی خوشنودی چاہتا ہے یا کہیں لوگوں سے واہ واہ چاہتا ہے
نہیں، خدا شاہد ہے، یہ وہ حقائق ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کے لیے بطور علامات معین کر دیے ہیں۔ زمانے کو یہ بتایا ہے، انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے، حق و باطل کی لڑائی جس قدر بھی ہے، آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ گفتگو حق و باطل کے ضمن میں ہے، لیکن ایک جملہ ساتھ ملاتے ہوئے تمہیداً کہ حق اور باطل کی اس جنگ میں کہ جو ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گی، اس معرکہ حق و باطل کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں ان کا مقام نعیم ہے، اور جو اہل باطل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو حق والے ہیں وہ صاحبان جنت ہیں، جو اہل باطل ہیں وہ یقیناً جہنمی ہیں۔ یہ بات طے ہے نا کہ آخر میں جنت اور جہنم کی تقسیم ہے، کامیاب جنتی، ناکام جہنمی۔ تو وہاں جہاں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، وہاں ہر کامیاب کے ہاتھ میں علی ابن ابی طالب کا لکھا ہوا جواز ہوگا۔ جیو ہر بندہ بولے اے علی، ہر کامیاب کے ہاتھ میں علی ابن ابی طالب کا وہ نامہ موجود ہوگا، اور جس کے علامت ہی یہ ہے قیامت کے دن کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ ہے وہ کامیاب ہے، جو علی کے پروانے سے محروم ہے وہ جنت سے بھی محروم ہے۔ وہ جنت سے بھی محروم ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کا معیار حق و باطل کو قرار دیا، اور حق و باطل کا میزان علی ابن ابی طالب کو قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے حق و باطل کا میزان بنایا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہاں ایک جملہ بچوں کے لیے کہتا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے جہاں آخرت کے مختلف درجات رکھے ہیں، وہاں مختلف درجات کا ذکر ہے کہ برزخ ہے، قبر ہے، برزخ ہے، برزخ میں وادی السلام ہے، وادی برہوت ہے، پھر اس کے بعد محشر کا میدان ہے، محشر کے میدان میں پھر مختلف مقامات ہیں۔ ایک وہ کہ جہاں لواء الحمد موجود ہے، لواء الحمد کے سائے میں کچھ خوش نصیب ہوں گے، اور جب قریب جا کے دیکھا جائے گا تو لواء الحمد بھی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جی آگے بڑھتے چلے جائیے گے، آگے بڑھتے چلے جائیے تو پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ جب قضاوت کا مرحلہ ہوگا، وہاں پہ میزان کا ایک مرحلہ ہے، جہاں حساب کا کتاب کا میزان کا مرحلہ ہے نا، جہاں حساب و کتاب کا مرحلہ ہے وہاں ایک میزان کا مرحلہ بھی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں معصومین کی دعائیں موجود ہیں کہ اے پروردگارا مجھے تمام عذابوں سے بچا، وقنا عذاب القبر والبرزخ والحشر والمیزان۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ سارے دعا کے الفاظ ہیں جو معصومین سے نقل ہیں۔ میزان وہ مقام ہے کہ جہاں پہ عمل کرنے والے کے عمل کو کسوٹی پہ رکھ کے اس کے خلوص کو تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا، یعنی عمل کو تولا جائے گا۔ عمل کو تولا جائے کا مطلب کیا ہے؟ عمل کو تولنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں ایک ترازو لگایا جائے گا
ایک طرف وٹے بیٹھے ہو، یہ قطعاً یہ مراد نہیں کہ ایک طرف وٹے تے دوسری طرف اعمال، ایسا ہرگز۔ اور یہ تو پہلے ایک ترازو ہوتا تھا، یوں پکڑ کے ایک طرف پتھر رکھتے تھے، دوسری طرف وہ چیزیں، تو پھر ترازو دوسرے آ گئے، اب ویسے ڈیجیٹل آ گئے، تو پھر اس طرح۔ اور تولنے کی چیز اور ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی میزان، کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے۔ تول کا پیمانہ اور ہے، ناپ کا پیمانہ اور ہے، کپڑے کا ترازو اور ہے، تولنے والی چیز کا ترازو اور ہے، ہر ایک چیز کا الگ الگ پیرامیٹر ہوتا ہے نا عزیزان محترم۔ تو اس طرح جس طرح ہر چیز کا میزان الگ الگ ہوتا ہے، اسی طرح سے اعمال کا بھی میزان کوئی ترازو نہیں ہوگا، اس کا بھی ایک پیمانہ ہوگا، اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ میرے مولا علی ابن ابی طالب کا لقب ہے میزان الاعمال، کہ جب قیامت کے دن بڑے بڑے حاجیوں کے، بڑے بڑے نمازیوں کے، بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتوں کا جب معیار اور میزان پر رکھنا ہوگا نا، تو سامنے علی کی نماز کو رکھا جائے گا، یہاں کل کائنات کی نمازوں کو لا کے خدا کہے گا جس کی علی جیسی ہے۔ اور فرمانا جس کی نماز علی جیسی ہے وہ لے آؤ، اور جس کی علی جیسی نہیں۔ اچھا علی جیسی سے کیا مراد ہے؟ پھر ایک بات رکنا پڑ جاتا مجھے کہ علی جیسی، بسم اللہ ہو، علی جیسی نماز سے کیا مراد ہے؟ کہ ہاتھ کھول کے بندے ہو یا بند کے؟ عزیزان محترم، ہاتھ کھولنا یا باندھنا یہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے، وہاں مسئلہ اور ہے کہ علی جیسی ہے تو لاؤ، نہیں تو منہ پہ مار دو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نماز میں للہیت اور خلوص علی جیسا ہے تو یہ نماز ہے، اگر اس میں للہیت ہے، اگر اس میں خلوص ہے تو پھر لاؤ۔ ہر نمازی کی نماز موقوف ہے نیت پر، نیت نہ کریے ہو جاندی ہے نہیں۔ اچھا نیت کرنے سے نماز ہے نا، کوئی بھی عبادت بدون نیت نہیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے قربتاً، بولو اللہ، قربتاً اللہ، نماز قربتاً، روزہ قربتاً، جڑے پڑھ دے ہو وہ بول دے ہو، حج بندیاں نو وکھاؤن واسطے یا قربتاً اللہ، ہر نماز، ہر روزہ، ہر حج، ہر عبادت، ہر صدقہ، ہر خیرات جو بھی کرنا ہے وہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ۔ اگر نیت صحیح ہے تو پھر وہ نماز ہے، اگر نیت نہیں تو یہ نیت ہی ہے جو عمل کو عمل بناتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سردار انبیاء نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار ہے نیت پر، نیت ہی نہیں تو کوئی عبادت ہی نہیں۔ میزان الاعمال کا مطلب ہی یہ ہے کہ نیت کا خلوص علی ابن ابی طالب سے سیکھو، نیت کا خلوص۔ عبادت کیسے ہو؟ جو جنگ کے میدان میں دشمن پہ وار کرنے میں اتنی احتیاط کرے کہ اللہ کی مرضی کے بجائے اگر اپنا غصہ بھی شامل ہو جائے تو کائنات کی سپر طاقت کو چھوڑ دے۔ سنیے گا عزیزان محترم، خلوص نیت کا معیار دیکھیے کہ سپر طاقت گھٹنوں کے نیچے، اور اگر اس میں اپنا غصہ شامل ہو گیا تو اسے چھوڑ دیا کہ علی کبھی وار بھی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ یہی وجہ ہے اس وار کی قیمت اتنی ہوئی کہ اللہ کی وحی کے ساتھ بولنے والی زبان میں ارشاد فرمایا نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، حج کرنے والوں، زکاتوں پہ مان کرنے والوں،
نمازیں نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، زکاتیں نہیں، ضربتو، بسم اللہ حضور، ضربتو علی، ضربتو علی عربی کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب، ضربت کا مطلب ہے ایک بار مارنا، ایک بار۔ ضربت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں ایک وار کیا جائے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ایک ضربت کا معیار یہ ہے کہ اولین و آخرین کی عبادات بھی اکٹھی کر کے علی کی ایک ضربت کے سامنے رکھی جائے تو ضربت علی کا مقام بڑا ہے۔ سلامت رہو، ماں کو نصیب رہو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ معرکہ حق و باطل ہے، اور حق و باطل میں معیار خلوص نیت ہے، اور یہ زمانے کو سکھایا ہے علی ابن ابی طالب نے، لہذا میزان الاعمال بھی علی ابن ابی طالب نے۔ کس کی عبادت؟ اس کی عبادت کہ جو علی ابن ابی طالب کے سائے میں ہو، ویسے خلوص کی عبادت ہر اعتبار سے جس کو جو کرنا ہے، گویا سمجھایا جا رہا ہے ہر عبادت، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب ہر آدمی کو عبادت کرنا مجبوری ہے، جب اللہ نے خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو کوئی اور کام کرے تو کرے کیسے؟ اب اس کا یقیناً مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیحاں لے کے مسجد میں گھس جائیں۔ زندگی کا ہر امر، زندگی کا ہر کام جو مطابق علی ہے وہ عبادت ہے۔ یا علی آئے سرکار سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے۔ زندگی کا ہر فعل جو بے مطابق حکم علی ہے، اور پھر اس کا حکم علی کے تابع ہونا بھی کافی نہیں، بلکہ اس میں معیار خلوص بھی وہی ہو، تو وہ عبادت ہے، تو وہ مقبول ہے، ورنہ یہ عبادت رد ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے معرکے ہیں، حق و باطل ہوئے، 1,24,000 نبی آئے، ہر کوئی اللہ کا نمائندہ ہے۔ یہ بات طے ہے، آج کی مجلس میں یہ بات طے رہے کہ آدم سے لے کر ہر اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے تک جو بھی آیا ہے وہ اللہ کا نمائندہ، حزب اللہ کا رہنما اور لیڈر تھا۔ توجہ، اپنے دور میں ہر نمائندہ الہی سپہ سالار حزب اللہ رہا، اور اپنے دور کے ہر قسم کے حزب شیطان کے کمانڈر سے وہ نبرد آزما ہوا۔ تو اس اعتبار سے ہر دور میں حق و باطل کا معرکہ جاری رہا، ہر دور میں حق و باطل کا معرکہ رہا، اور ہر دور کے نمائندہ ہائے پروردگار جو انبیاء کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، اوصیاء کی صورت میں آئے، وہ سارے کے سارے حق و باطل کے اس معرکہ ہی کے لیے تشریف لائے، اور یہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جملہ میں نے اس لیے یہ شروع کیا کہ آخر بڑے بڑے قد آور سپہ سالار حزب اللہ آئے، لیکن میزان الاعمال فقط علی ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں جی۔ اللہ کے ان سپہ سالاروں میں سے، حزب اللہ کے سالاروں میں حضرت نوح بھی تھے، جو اپنے دور میں نمائندہ حق بن کر باطل سے ٹکرائے۔ اپنے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے مقابلے میں رہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے وقت کے نمرود کے مقابلے میں رہے، لیکن کیا بات ہے، نہ موسیٰ میزان الاعمال ہے، نہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام میزان الاعمال ہیں، میزان الاعمال ہیں علی۔ حالانکہ ہر کوئی حق و باطل کے مارکے میں ہے۔ اور یہاں میں جملہ آ گیا تو سمجھا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ جوانوں تک بات پہنچے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں کافی دفعہ، کیونکہ ان کے زمانے میں باطل کا جو سپہ سالار تھا فرعون، وہ سب سے بڑا خدا کا دشمن، جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس اعتبار سے زمانے میں متعارف کرایا، انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں، سجدہ مجھے کیا جائے۔ تو جب یہ صورتحال بنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ یہ فرعون کی خبر لو، یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا، جاؤ ذرا اس کی خبر لو۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، حضرت موسیٰ نبی اولی العزم کہ جاؤ تم حق کے نمائندے ہو، جاؤ جا کے اس باطل کے نمائندے سے ٹکرا جاؤ۔ تو حق کیا بنتا تھا کہ حضرت موسیٰ اٹھتے اور جا کے فرعون کو پکڑ لیتے، فرعون کو پکڑ کے مار دیتے۔ موسیٰ کی طاقت کا اندازہ کرو، موسیٰ کوئی معمولی آدمی نہیں، موسیٰ ایسا طاقتور جس کے بازوؤں میں قوت پروردگار ہو، اور وہ ایسے طاقتور، قبلہ میری تائید میرے بزرگ تشریف فرما ہے، جملہ ان کی خدمت میں پیش ہے، ایسا طاقتور کہ قرآن نے کہا دو بندے بازار میں لڑ رہے تھے، ایک تھا فرعون کا شیعہ، ایک تھا موسیٰ کا شیعہ۔ توجہ فرمائیے گا، دو بندے جھگڑ رہے ہیں رات کی تاریکی میں، ایک ہے موسیٰ کا شیعہ، ایک ہے فرعون کا شیعہ۔ جو موسیٰ کا شیعہ ہے اس نے پکارا مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو جس کا شیعہ ہو اسے مدد کے لیے پکارے۔ میں قرآن نے کہا کہ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا اور اس نے موسیٰ کو دیکھتے ہی مدد کے لیے پکارا، اور مددگار نے آتے ہی کیا کیا، موسیٰ نے ایک مکہ مارا فرعون کے نمائندے کو، اور وہ موسیٰ کے ایک مکے سے مر گیا۔ تو جس کے ایک مکے سے بندہ مر جائے تو فرعون اس کے سامنے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جاؤ فرعون کی خبر لو، اور ان کو جانا چاہیے تھا، جا کے پکڑ کے ممبر سے اتار لیتے، لیکن نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ گئے نہیں، وہیں مصلی بچھا لیا اور ارشاد رب اشرح لی صدری، جاؤں گا پہلے میرے سینے کو کشادہ تو کر۔ توجہ حضور پڑھے لکھے احباب کو دعوت فکر، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میں جاؤں گا فرعون کے مقابلے میں، کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑا رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر، یفقہ قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول تاکہ میں تیری وکالت کر سکوں، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میری اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ توجہ فرمانا حضور۔ یا علی، میں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نمائندے سے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ ابراہیم، اے موسیٰ خبر لو فرعون کی، یہ طاغی ہو گیا ہے، یہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ جانے کی بجائے کہہ رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہ قولی، اور پھر فرماتے ہیں واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرا وزیر بھی بنا اور میرے اہل بیت میں سے بنا۔ تو اگر وزیر اہل بیت کے علاوہ بھی کوئی بن سکتا تو حضرت موسیٰ یہ کیوں کہتے کہ
اہل بیت کوئی وزیر نہیں بن سکتا. جو جملہ مجھے کہنا ہے حضور وہ اس سے آگے ہے، وہ یہ ہے کہ مقام ایک اور ہے کہ حضرت رسول خدا سرکار دو عالم خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور حوالہ بھی دے رہے ہیں. دیکھیے موسیٰ امتی ہے، مصطفیٰ نبی الانبیاء ہے. موسیٰ امتی ہے محمد کا اور حضور نبی الانبیاء ہیں. طے ہو گئی نا بات حضور. اب جملہ سنیے گا. اب حضرت مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں حوالہ دے رہے ہیں، ہے سب سے بڑا نبی اور حوالہ موسیٰ کا دے رہے ہیں. اللہم ان اخی موسیٰ قد سألک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اے میرے اللہ، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے کہا تھا کہ میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری گرائے زبان کو کھول دے اور میری اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. یہ کہا تھا میرے بھائی موسیٰ نے اور پھر کہا اللہم انی محمد حبیبک. سر اٹھانا حضور اگر کسی کو سمجھ آئے. اے پروردگارا، وہ تھا موسیٰ لیکن میں ہوں محمد تیرا حبیب وصفیوں کا ونجیبوں کا. اے اللہ میں وہ ہوں جسے تو نے سارے نبیوں پر سارے رسولوں پر منتخب کیا، سبقت دی ہے، سب کو میرا امتی بنایا ہے. میرے بھائی موسیٰ نے مانگا، تو نے عطا کیا. اے اللہ میں محمد ہوں، تیرا حبیب ہوں، تیرا صفی ہوں، تیرا نجیب ہوں. میں بھی مانگ رہا ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی علی اخی. ہر بندہ ہاتھ بلند کرے. جی بات قبلہ بات جیو. قبلہ بات اس سے زیادہ خوبصورت ہے اگر آپ معیار سماعت کو تھوڑا سا میرے ساتھ ملا دیں. عزیزان محترم، موسیٰ ہے امتی، حضور ہیں نبی الانبیاء، اور جو امتی ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، خدا پوری کر رہا ہے. اور حضور جو کہ نبی الانبیاء ہیں، کیا محتاج ہیں اللہ کو موسیٰ کا حوالہ دینے میں؟ میں عقیدت کا جملہ کہوں، قبلہ موسیٰ محتاج ہے کہ محمد کا حوالہ دے. موسیٰ محتاج ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ دے. یہاں عجیب روایت ہے کہ مصطفیٰ حوالہ موسیٰ دے رہے ہیں اپنی دعا کے لیے کہ میرے بھائی موسیٰ نے مانگا تھا، وہ تو تھا موسیٰ. انی محمد حبیبوں کا وہ نجیبوں کا وہ صفیوں کا. میں حوالے دے کے پھر اپنے معیارات، اپنے عشق کے وہ درجات خدا کے ساتھ گنوا کے کہتے میرا بھی وزیر بنا اور کوئی اور نہیں بنانا. میری اہل بیت میں سے میرا بھائی علی میرا وزیر بنا. کسی اور کے بارے میں نبی نے نہیں کہا، علی کے بارے میں کہا. جس طرح حوالہ بھی دیا قرآن کا، جس طرح موسیٰ کا جانشین اہل بیت سے باہر نہیں ہو سکتا، نبی بتانا یہ چاہتے ہیں تو نبی الانبیاء کا جانشین غیر اہل بیت سے کیسے ہو جائے گا؟ یہ بات سمجھیں، مجھے میرا سنگ میل آگے ہے. اگر آپ میرے ساتھ یہاں جڑ جائیں، اگر یہاں معیار سماعت نہیں پہنچ پائے گا تو میں اگلا منزل گفتگو تو آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا. حضور موسیٰ امتی، حضور نبی الانبیاء، موسیٰ کے بھی آقا، حوالہ بھی دے رہے ہیں اور وہاں بھی اہل بیت سے ہارون کو وزیر بنایا گیا. اور یہاں بھی محمد مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے بھائی علی کو میرا جانشین بنا. میری اہل بیت میں سے کون سا بندہ ہے مسلمان جو یہ سوچے کہ موسیٰ کی دعا قبول ہو جائے؟
لیکن مصطفیٰ کی دعا قبول نہ ہو. لیکن میں ممبر کی اپنی پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے قبلہ کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی یہ دعا اللہ نے قبول تو کرنا ہی تھی، قبول تو کرنا ہی تھی، لیکن ان لفظوں سے قبول نہیں کی، ان لفظوں سے نہیں قبول کی، بلکہ خدا نے دعا قبول کرنے کی بجائے پہلے مصطفیٰ سے کہا مصطفیٰ اس دعا کے الفاظ کو بدل. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھے لکھے آپ کو دعوت فکر ہے. بھائی موسیٰ مانگے تو عطا کر دیا، نبی نے وہی لفظ مانگے تو اللہ نے آگے سے آیت نازل کی اور اس میں کہا حبیب لفظوں کو بدل دے. کیا وزیر کہنا غلط ہے؟ نہیں، خدا کی قسم محمد کا وزیر ہونا بھی بڑی باعظمت بات ہے، لیکن پروردگار عالم نے محمد کی اس دعا کے مقابلے میں آیت نازل کی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے میرے اللہ مجھے صداقت کے ساتھ داخل کرنا، مجھے صداقت کے ساتھ خارج کرنا. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدا کہنا یہ چاہتا ہے وزیر ہو ہارون، علی کو وزیر نہ کہہ سلطان نصیر کہہ کے بلا. علی کو وزیر نہیں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. علی کو سلطان نصیر کہہ کے بلا. تو اتنا فرق ہے ہارون و علی میں کہ ہارون وزیر ہوتا ہے، علی سلطان نصیر ہوتا ہے. علی سلطان نصیر اور سلطان نصیر بھی ایسا. عزیزان محترم یہ ہے کہ حق و باطل کے ہر مقام پر اللہ نے اپنے نمائندوں کو اس مقام پہ مارکہ حق و باطل میں اتارا، اور وہ مارکہ حق و باطل قرآن میں لکھا تاکہ زمانہ اس مارکہ حق و باطل کو بھی دیکھے اور پھر یہاں اس مارکہ حق و باطل کو بھی دیکھے اور زمانہ یہ سمجھے وہاں بھی حق ہی غالب آیا تھا، یہاں بھی حق ہی غالب آتا ہے. میرے بھائیوں، میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کو ساتھ لے کر موسیٰ کے دربار میں گئے اور حضرت موسیٰ نے جا کے فرعون سے کہا کہ اللہ وہ ہے، تو اللہ نہیں، لہذا انسان کا بچہ بن، تو بھی اللہ کی عبادت کر. موسیٰ تم کیا کر سکتے ہو؟ تو کہا مجھے اللہ نے معجزات عطا کیے. کیا معجزات دیے؟ کہا اللہ نے مجھے کوہ طور پہ بلایا ہے، اللہ نے خود مجھ سے کلام کی ہے، اور میرے اللہ نے مجھے عصا دیا، ید بیضا دیا. توجہ فرمائیں گے، عصا دیا اللہ نے کہ عصا ہے، لکڑی ہے، لیکن جب ضرورت پڑے تو اللہ کے حکم سے اس کو پھینک دیتے ہیں تو وہ اژدہا بن کے چلنا شروع ہو جاتا. وہ اژدہا نظر نہیں آتا، بن جاتا ہے. مومن پتہ ہے میں کنگ چپڑنا پیا. توجہ چاہتا ہوں حضور، اس طرح خاموشی نہیں چلے گی. عصا پھینکتے ہیں تو اژدہا نظر نہیں آتا، اژدہا بن جاتا ہے. اور حضور سے حکم دیا اللہ نے، اور یہ اپنا دایاں ہاتھ بغل میں رکھو، نکالو تو ایسے چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے. ید بیضا عطا کیا. تو اللہ کے معجزات فرعون کو دکھائے. تو جملہ سنیے، فرعون تھا، باطل تھا، جو ہو ہی باطل اسے حق خاک سمجھ میں آئے گا. نہیں سمجھ آئی. اگر زمانے کو علی سمجھ نہیں آ رہا تو اس میں زمانے کا قصور ہے. جو ہے ہی اہل باطل اسے کیا پتا علی کسے کہتے ہیں. علی حق ہے، اہل حق کی سمجھ میں آئے گا. آ جائے تو ابو ذر کی سمجھ میں آ جائے.
نہ آئے تو بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ علی ہے۔ عزیزان محترم، علی حق ہے اور اہل حق کی سمجھ میں آئے گا۔ معرفت علی ہوگی تو اہل حق کو ہوگی، اہل باطل کو علی کی معرفت نہیں ہوگی۔ تو وہ بھی اہل باطل تھا، اللہ نے معجزے دیے، اس نے معجزے دیکھے اور کہتا ہے او دیکھو ایتے بڑا جادوگر ہے موسیٰ، تم نے جادو کہاں سے سیکھا؟ اچھا ساتھ میں بیٹھے ہوتے پیٹے باز، انہوں نے کہا جی جی یہ بڑا جادوگر ہو گیا ہے، یہ تو کہیں سے جادو سیکھ گیا ہے، دور گیا تھا کہیں جادو سیکھ گیا ہے۔ تو فرعون کو مشورہ دیا کہ فرعون ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی باتوں میں نہ، اس سے خوف نہ کھا، تو بھی جادوگر بولا، تو بھی جادوگر بولا، پتہ چل جائے گا، جادو کا مقابلہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا موسیٰ فلاں دن بڑا گراؤنڈ ہوگا، اس کے اندر سارے زمانے کو اکٹھا کریں گے، تم بھی آؤ، ہم بھی جادوگر لے کے آئیں گے، زمانہ دیکھے گا۔ تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اس وقت کی کربلا میں حق و باطل کا مقابلہ اس انداز سے ہو رہا ہے۔ حق و باطل کا مارکا، ذرا توجہ میں رہے عزیزان محترم، وہاں بھی حق اور باطل کا ہی نتارہ ہونا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے۔ تو وہاں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، فرعون نے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے اور حضرت موسیٰ، اور پتہ ہے نا اہل حق پہلا وار نہیں کرتے، حق والے پہلا وار نہیں کرتے، انہیں پتہ ہوتا ہے فتح ہماری ہے۔ لہذا موسیٰ نے کہا ہاں بھائی جادوگرو، آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنا فن کا مظاہرہ کر لو۔ بیٹھے ہو، حضرت نے فرمایا تو جڑا فن کا مظاہرہ کرنا ہے کر لو۔ تو انہوں نے رسیاں پھینکی، لوگوں نے دیکھا کہ رسیاں ہل رہی ہیں۔ تو اب فرعون نے کہا موسیٰ یہ ہمارا ہو گیا، اب تو اپنا دکھا۔ توجہ فرمانا، موسیٰ نے عصا کو پھینکا، وہ تو ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، یہ تھا حق کا نمائندہ، اور حق کے نمائندے کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ تو جیسے ہی عصا کو پھینکا، وہ اژدہا نظر تو آ نہیں رہا تھا، وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کے ساری رسیوں کو نگل گیا، ساری رسیوں کو نگل گیا۔ اب زمانے نے دیکھ لیا، جادوگر بھی حضرت موسیٰ کے قدموں میں گر گئے، فرعون روکتا رہ گیا، چونکہ اہل باطل تھا اس کو حق کی معرفت نہ ہوئی، لیکن جادوگروں نے جب حق کا مظاہرہ دیکھا تو حضرت موسیٰ کے قدموں پہ گر گئے، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، اور فرعون سے کہا کہ ہم نے ہارون اور موسیٰ کے خدا پہ ایمان رکھا ہے۔ اے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، حق کا نمائندہ جب بھی جس قسم کا باطل اس کے مقابلے میں آتا ہے وہ اس کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے، اور فتح جس کی ہوتی ہے وہ اہل حق ہوتے ہیں۔ یہی ایک نمونہ تھا، متوکل عباسی کا دربار تھا، امام علی نقی علیہ السلام وہاں موجود تھے، جادوگر منگائے گئے، امام کے سامنے جادو کیا گیا، امام کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، اور وقت کے موسیٰ کو جلا لایا۔ ایک دیوار پر تصویر تھی جو کہ شیر کی تصویر تھی، اللہ کی مشیت کے ماہر نے، مالک کن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بن جا شیر۔ نہیں تو جو فرمائی میرے جملے پر، فرمائی میرے جملے پر، ہاتھ بلند کر کے امام نے وہاں انتظار نہیں کیا۔ کوئی کتاب مجھے دکھائے کہ امام نے انتظار کیا ہو۔ وہ 2 رکعت، اب وہ بندے کہتے ہیں جی 2 رکعت نماز پڑھی پھر خدا کی طرف دستے دعا بلند کیا۔ بھائی 2 رکعت نماز پڑھنے، دستے دعا بلند کرنے کے محتاج ہم ہیں، وہ نہیں۔ ہاں جیو سلامت رہو حیدری جی، دستے دعا بلند کرنے کے، مسلح بچھانے کے ہم محتاج ہیں، وہ نہیں۔ اب بندے حیران ہوں گے جی مولوی صاحب یہ کیا بات کر دی، دلیل دیتا ہوں۔ اس وجہ سے کہ ہم دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، ہم ہیں فکری طور پر خدا سے ہٹے ہوئے، زمانے میں لگے ہوئے، تو ضرورت ہے دعا قبول کروانے کے لیے کہ پہلے اس سے ارتباط قائم ہو جائے، لہذا پہلے مصلی پہ آؤ،
ان کا ارتباط کبھی ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا. حضور جس کا ٹوٹ جائے وہ امام نہیں ہوتا. جس کا ارتباط ٹوٹ جائے وہ امام نہیں ہوتا. کیوں؟ میں اپنے بات سے کہہ رہا ہوں. نہیں، زیارت آپ پڑھتے ہیں انتم سبب متصل بین الارض والسماء. آپ وہ سبب متصل ہیں جو خالق و مخلوق کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں. اگر وہ رسی ہی ٹوٹ جائے نہ خالق مخلوق تک آ سکے نہ مخلوق خالق تک پہنچ جائے. لہذا ضروری ہے امام وہ ہو، حجت خدا وہ ہو. وسیلے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف زمانے سے ارتباط، دوسری طرف خدا سے ارتباط، تاکہ وہاں سے حکم آ سکے، یہاں اس کی تشریح ہو سکے، یہاں والوں کی دعائیں وہاں تک پہنچ سکے. جو وہاں اور یہاں کے مابین اتصال قائم کرے اسے علی کہتے ہیں. امام حضرت علی نقی علیہ السلام کے سامنے بھی جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ تو متصل ہیں. لہذا مشیت الہی کے تحت بس اس شیر دیوار کو جو تصویر کا شیر تھا اسے بس اتنا کہا ہو جا. تو مشیت الہی کے تابع اس زبان نے حرکت کی تو وہ شیر بن گیا. اب وہ شیر دکھ نہیں رہا. کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ شیر دکھ نہیں رہا، شیر بن گیا. اور پھر اس نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا کہ اس زمانے کے پیچھے اب ظاہر دعوت تھی، شاہی دعوت تھی، متوکل کا دربار تھا اور وہاں آ گیا شیر. اب بندے بیٹھ کے اس کے ساتھ پنجہ تو نہیں ملائیں گے کہ شیر صاحب آ گئے. اب ظاہر ہے جس نے دیکھا جدھر جدھر کسی کی دوڑ لگ گئی. اب کھانے پینے کی ٹیبلیں ادھر ادھر اور بندہ کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے. خدا کی قسم میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے، قبلہ میرے بھائی علی نقی صاحب، قبلہ عمران شاہ جی، آپ دونوں میرے بھائیوں کے حوالے جملہ. کہیں تاریخ میں پڑھا ہو کہ علی نقی کے حکم سے بنے ہوئے شیر نے سوائے اتنی بھیڑ میں سوائے دشمن خدا کے کسی کی انگلی پہ بھی کاٹا ہو؟ کیا پڑھو؟ ہر بندہ بولو، ہر بندہ بولو حیدری. اتنی بھیڑ تھی، شیر تھا جو اس کے آگے چڑھ جاتا اسی کو کاٹ پاٹ پھینکتا. لیکن خدا کی قسم علی نقی کی مشیت کی زبان کے ہلتے ہوئے ایک شیر کو بھی اتنا بامعرفت بنا دیا. ایک شیر کو اتنا بامعرفت بنا دیا کہ اس نے اتنی بھیڑ میں بس ان کا انتخاب کیا جن کو اہل باطل نے جنگ اور مارکا کے لیے بلایا تھا. تو اتنی بھیڑ میں فقط اور فقط جادوگروں کو پکڑ کے کھایا. اچھا جادوگر تو سارے ہی کھا گیا، ایک بھی نہیں چھوڑا. اب جب جادوگر کھا گیا نا، جملہ کہنا آپ کے حوالے قبلہ، میں حق کو معطل کے اس مارکے کو جوڑ رہا ہوں. 2 باتیں میں نے سنائی، اب دیکھتا ہوں بندے کتنے ہیں جو بیدار ہیں اور کتنے ہیں جو بیزار ہیں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اب دیکھنا یہی ہے کہ کتنے بیدار کتنے بیزار ہیں. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب جب دیکھا متوکل نے تو اب پاؤں میں پڑ گیا. آپ امام ہیں، آپ فرزند زہرا ہیں، آپ تو نبی کے بیٹے ہیں، اے منت کریں، میں نے بڑی دور سے منگوائے تھے. یہ مولا نے اب شیر سے کہا جاؤ تو وہ اپنی جگہ پہ تصویر بن گیا. اب وہ بن گیا تصویر. متوکل جب اس کا ڈر اتر گیا تو مولا کے قدموں میں اتر آیا، کہتا ہے آپ فرزند زہرا ہیں، آپ رسول کے بیٹے ہیں، آپ تو اتنے کریم ہیں، آپ مہربانی فرمائیں نا اس شیر سے کہیں وہ جادوگر. بولو یار خدا کا واسطہ ہے،
نہ قبرستان کا ماحول بناؤ. میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. کہا اے یا مولا، آپ مولا ہیں، کہیے نا یہ میرے جادوگر واپس کر دے. جب کہا نا میرے جادوگر واپس کر دے تو امام نے مارکہ حق و باطل کے نمائندے نے کہا اگر موسیٰ کے اژدہا نے فرعون والوں کی رسیاں واپس کی تھی تو میرا شیر بھی واپس کر دے گا. جب اس نے واپس نہیں کی تو ہمارا شیر بھی رسیاں واپس نہیں کرتا. لہذا حق و باطل کی اس جنگ میں ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے، چونکہ خدا نے کہا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا تو باطل کو جانا ہے. یہ طے ہے فیصلہ ازدی میں کہ حق آئے گا تو باطل نہیں ٹھہر سکتا. عزیزان محترم، اگر آپ کو اپنے معاشرے میں کہیں باطل چھایا ہوا دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام موالیان حیدر کرار اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ کیا آپ حق کے اہل ہیں. کیونکہ اہل حق ہوتے تو باطل کبھی ٹھہر نہ سکتا. کہیں باطل چھایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق اپنے فریضہ حق کو انجام نہیں دے رہے. آج اگر وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی امت آمادہ نہیں ہے. اہل حق اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ کر دیا سو امامت کا حق ادا کر دیا، ہم نے وہ کر دیا سو امامت کا حق ادا ہو گیا. نہیں، امامت کا حق تب ادا ہوگا جب اس مارکہ حق و باطل میں سپہ سالار حزب اللہ فرزند زہرا ظہور فرما جائیں گے، تب حق ادا ہے. ورنہ اس سے پہلے ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کہاں ہمارے عقیدے میں غلطی ہے، کہاں ہمارے کردار میں جھول ہے کہ جس کی وجہ سے فرزند زہرا اس دنیا میں ظہور نہیں فرما رہے. عزیزان محترم، یہ صف عزا ہے. یہاں سے کربلا کی تفسیر ہوتی ہے. یہاں کچھ لے کے جانا ہوتا ہے. وہ بندہ جو اس صف عزا سے اٹھ کے جاتا ہے، جاتے جاتے اسے امام بارگاہ کا دروازہ عبور کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج بارگاہ امام سے میں کیا لے کے جا رہا ہوں. کچھ لے کے جا رہا ہوں یا دامن خالی جا رہا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنا ارتباط اپنے امام سے قائم کریں. اہل حق تبھی اہل حق ہو سکتے ہیں جس کا ارتباط ہی وقت کے امام سے نہ ہو. وہ سوچے بھی مت کہ میں اہل حق ہو گیا. اہل حق ہونے کے لیے وقت کے امام کے ساتھ اپنا ارتباط روحانی قائم ہونا واجب ہے. ہر امر میں وقت کے امام کو ساتھ رکھنا ضروری ہے. عزیزان، اس مارکہ حق و باطل میں فقط موسیٰ کے ہاتھ کے عصا نے کام نہیں کیا، اس سے پہلے بھی ہے. مادر موسیٰ کی قربانی بھی دیکھ. اگر موسیٰ کے اس مارکہ حق و باطل میں اللہ رب العزت نے موسیٰ کے فرعون کے دربار میں ید بیضا دکھانے کا تذکرہ کیا ہے اور عصا پھینک کے اژدہا بنانے کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں موسیٰ کی ماں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جب فرعون بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو قتل کرتا تھا. اور یہ ذلت کا ایک بڑا باب ہے جو قرآن نے ذکر کیا. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تاکہ زحمت زیادہ نہ ہو جائے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے موسیٰ کی ماں کو موسیٰ عطا کیا. بنی اسرائیل کی قوم میں
مادر موسیٰ کے گھر میں موسیٰ آ گئے. اب جناب موسیٰ کی ماں پریشان ہے کہ اے پروردگارا ہر ماں کا لال مار دیا میری آنکھوں کے سامنے، اے مالک یہ میرا بھی مر جائے گا. تو اب تاریخ کہتی ہے کہ اللہ نے مادر ماں کی طرف وحی کی. قرآن نے کہا کہ اللہ نے خود مادر موسیٰ کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اے مادر موسیٰ پریشان نہ ہو، ہمارے حکم کے مطابق اس کو صندوق میں بند کر، وَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو سمندر میں ڈال دے، ہم پال پوس کے تجھے واپس کریں گے. یہ جملہ بہت قیمتی ہے حضور، آپ کے رونے کا جملہ ہے اگر آپ نے اس کو اذہان میں جگہ دی. خدا نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ اس کو صندوق میں بند کر دریا میں ڈال دے، ہم اس کو دوبارہ تمہیں لوٹا کے دیں گے. اب اللہ کا وعدہ نبی کی ماں کے ساتھ، نبی کی ماں ہے، صندوق تیار کیا، بچے کو صندوق میں رکھا، اٹھا کے دریا پہ لے آئے. اب صندوق کو دریا میں ڈال دیا، لیکن تفاسیر کے علماء نے یہاں ائمہ معصومین سے جو جملے نقل کیے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی دریا میں اس صندوق کو ڈالا، بی بی نے صندوق کو پھر واپس کھینچ لیا، کھینچ کے پھر جناب موسیٰ کو نکال لیا، دور لے جا کے دودھ پلایا، چہرے رخساروں پہ بوسے دیے، پھر دوبارہ ڈال دیا، بند کر کے پھر اس کو سمندر کے حوالے کیا. جیسے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھا، موسیٰ کی ماں دریا میں اتری، پانی میں اتر کر پھر صندوق کو پکڑ لیا، پھر باہر لے کے آ گئے، پھر بچے کو باہر نکالا، سینے سے لگایا، دودھ پلایا، بار بار رو کے یہ جملہ کہہ رہی تھی، اللہ تو تمہارا نگہبان ہے لیکن میں بھی تو تیری ماں ہوں. اللہ جانے کب دوبارہ تجھے دودھ نصیب ہو، اللہ جانے کب دوبارہ تجھے غذا نصیب ہو. ماں تھی نا، خدا نے بھی ماں کو ڈانٹا نہیں، ماں کے اس جذبے کی تسکین کا خیال رکھا کہ مادر موسیٰ نے کئی بار دریا میں ڈالا، کئی بار دریا سے نکالا، اور پھر آخر میں اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیا. اللہ نے موسیٰ کے دربار میں اس کو روک لیا، موسیٰ کے گھر میں اس کو پالا، اور ماں ہی اس کو آ کے دودھ پلاتی رہی. لیکن وہ مرحلہ ماں کبھی نہ بھولی جب چند ماہ کے بچے کو اپنے سے جدا کر رہی تھی. یہ ہے ماں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جوان بیٹا مر جائے نا تو باپ کی کمر ٹوٹتی ہے، لیکن جوانوں کی موتیں مائیں بھول جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی آغوش کا پلا ہوا مر جائے نا، ساری زندگی ماں اسے بھول نہیں سکتی ہے. یہ فطرت انسانی ہے. اگر آغوش والا مر جائے تو ماں کو ساری زندگی اس کا درد رہتا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ہے فطرت انسانیہ اور تاریخ کا ایک چہرہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا. لیکن خدا کی قسم، کائنات کی مائیں قربان کر دی جائیں علی اصغر تیری ماں پر، کائنات کی مائیں قربان علی اصغر تیری ماں کے کلیجے پر، کہ جو شبیر کے آخری وقت میں اپنا لال ایسے پیش کر رہی ہے جس طرح جنگ کے لیے سپاہی پیش کیا جاتا ہے. اور خدا کی قسم کبھی یہ کوئی نہ کہے کہ مادر اصغر نے اپنا بیٹا چھپا چھپا کے رکھا. نہیں، خدا کی قسم، جیسے ہی حسین نے میدان وغا میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، خیمے میں کوہرام بپا ہوا. شبیر مشکل سے اٹھے، خیموں میں آئے، آ کے کہا بہن زینب، بھی تو میں زندہ ہوں، یہ اتنا کوہرام میں ماتم کس لیے؟ کہا شبیر آپ کے لیے نہیں، آپ کی صدا پہ تڑپتے ہوئے بشیر کے لیے ہے. ذرا خیمے میں آ، کیا تیرا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا. جیسے شبیر اندر آئے تو کیا دیکھا؟ بیبیوں کا حلقہ ہے، درمیان میں 6 مہینے کا بچہ ہے، چہرے پہ سوکھی ہوئی زبان ہے، لیکن پھر
ہے تیرا علی اصغر؟ سامنے آ کے کہا رباب مجھے میرا لال دے۔ خدا کی قسم تاریخیں گواہ ہیں اس بات پر کہ رباب نے اٹھا کے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ بھی رکھا اور روتے ہوئے حسین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ساری بیبیاں تڑپ گئی، جوان اپنے کڑیل جوانوں کے شہداء کی مائیں تڑپ گئی، اکبر کی ماں تڑپ گئی، قاسم کی ماں تڑپ گئی۔ رباب اتنا حوصلہ، ہم نے بھی جوان دیے، حسین پہ قربان کیے، لیکن حسین کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اے رباب تو اصغر قربان بھی کر رہی ہے اور شبیر کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہے، یہ شکریہ کس بات کا؟ اور رو کے بے زباں کی ماں نے کہا میرا بچہ بے شیر ہے، میرا بچہ ناتوان ہے۔ اے بیبیو تمہاری قربانیاں جوان تھی، اپنے قدموں پہ چل کے گئی ہیں، زہرا کے لال کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، مجھ پہ اتنا احسان کیا، میری قربانی خود اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، میری قربانی خود اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، محرم آنے والا ہے، آپ بہت روئیں گے، لیکن میں ایک تصویر آپ کی خدمت میں جو اہل مقتل نے لکھی ہے میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، شبیر لے کے آئے حضرت علی اصغر کو، اور تاریخ نے یوں لکھا کہ جناب امام حسین جب میدان میں اصغر کو لے کے آئے تو مقتل نے یہ لکھا کہ ابا کا دامن حسین نے علی اصغر کے اوپر ڈالا ہوا تھا تاکہ یہ نازک پھول جیسا چہرہ سورج کی اس تمازت سے کہیں مرجھا نہ جائے۔ اب خدا کی قسم یہ عالم تھا، اور جب ہرملہ پکڑا گیا نا، جب ہرملہ پکڑا گیا اور مختار نے اس کو پکڑا تو اس سے پوچھا کہ اے ظالم تو نے کیا کیا کربلا میں، کہ ہر ایک جوان کی ماں اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھ کر چھاؤں میں بیٹھی، لیکن جس کو تم نے مارا اس کی ماں جب تک زندہ رہی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، چھاؤں میں نہیں بیٹھی۔ ظالم تو نے ظلم کیا کیا؟ اب یہ ہرملہ بیان کرتا ہے کہ اے مختار جب شبیر آ رہا تھا نا، اس نے ہاتھوں پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، تو اب قوم اشقیاء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حسین کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شبیر قرآن لے کے آ رہا ہے، اب ہماری منتیں کرے گا، اب ہم نے بیعت کے سوا کوئی چیز تسلیم نہیں کرنی ہے۔ تو کہا اس وقت قوم اشقیاء نے منہ پھیر کے رونا شروع کر دیا جب شبیر نے قوم اشقیاء کے سامنے آ کے ہاتھوں سے ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا، 6 مہینے کا بچہ ہے جس کی زبان تالو سے لگی ہوئی ہے۔ ہر ایک نے دیکھا، جتنا بڑا ظالم تھا کلیجے پہ ہاتھ رکھا، منہ پھیر کے رونا شروع کر دیا۔ کہتا ہے مختار اتنے میں عمر ابن سعد میرے پاس آیا، کہا جلدی کر، جیتی ہوئی جنگ کو ہارا جا رہا ہے، دیکھو شبیر نے کیسا منظر پیش کر دیا ہے، جلدی کر تیر مار، حسین کے بیٹے کو فوراً شہید کر دے۔ یہ ہرملہ کہتا ہے میں رویا، میں نے دیکھا میرے پاس سوائے گھوڑے کو مارنے کے اور کوئی تیر نہیں، میرے پاس اور کوئی تیر نہیں ہے، فقط 3 پھل والا تیر ہے جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے عمر ابن سعد سے کہا عمر ابن سعد میرے پاس کوئی ایسا تیر نہیں ہے جو میں اس بے شیر کو مار دوں، میرے پاس تو یہ 3 پھل والے تیر ہیں جو گھوڑوں کو مارے۔ سنو گے جن کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، عمر ابن سعد کہتا ہے ہرملہ ہمیں جنگ جیتنی ہے، تو یہ 3 پھل والا تیر مار، ہمیں کیا اس سے لگے، 3 پھل والا تیر شبیر کو لگے یا شبیر کے بے شیر کو لگے۔ خدا کی قسم ہرملہ کہتا ہے، یہ آخری جملہ میں زحمت تمام کر رہا ہوں عزیزان محترم، ہرملہ تاریخ کا وہ ظالم تھا جو 1000 تیر انداز کا استاد تھا، جو 1000 تیر انداز کا استاد تھا۔ عزیزان محترم، مقاتل نے لکھا، بزرگ علماء نے پڑھا کہ یہ عام کمان استعمال نہیں کرتا تھا۔ عزیزان بزرگان، یہ عام کمان استعمال نہیں کرتا تھا، کہتے ہیں یہ لوہے کی کمان استعمال کرتا تھا۔
اور اتنا زور لگاتا تھا کہ کمان کے دونوں سرے آپس میں ملا دیتا تھا۔ اب 3 پھل والا تیر ذہنوں میں رہے عزیزوں، تیر ہے 3 پھل والا، کمان ہے لوہے کی، اور مارنے والا ہے 1000 تیر انداز کا استاد، اور جو نشانہ ہے وہ علی اصغر، وہ رباب کا 6 مہینے کا لال۔ عزیزان محترم، یہ حرملہ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی میں نے زور لگایا، جیسے ہی میں نے تیر کو کھینچا، کمان کے دونوں سرے ملے۔ اب میرے ذہن میں یہ جملہ آیا، میں نے کہا آج اگر اس 6 مہینے کے بچے کو تیر ماروں گا زمانہ مجھ پہ لعنت کرے گا۔ اتنا بڑا تیر انداز تھا، ایک بچے کو تیر مار دیا۔ کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا، یہ تیر شبیر کو مار دیتا ہوں، جنگ یہیں پہ ختم ہو جائے گی، شبیر نہ رہیں گے، جنگ مار کے کربلا ختم ہو جائے گا۔ کہتا ہے اے مختار، مجھے وہ وقت دیکھنے کو نہ ملتا، جیسے ہی میرا نشانہ خطا ہوا خیموں سے کسی بی بی کی صدا آئی، رو کے کہا علی اصغر اپنے حصے کا تیر خود کھانا، اس ملعون کا نشانہ خطا، مجھے زہرا کے سامنے اللہ لعنت اللہ